گھر میں آج کل بے انتہا گرمی تھی۔ عجیب گرمی کا موسم تھا۔ انسان کیا، حیوان کیا، چرند پرند سب ہی گرمی سے بے حال تھے۔ سورج سوا نیزے پہ تھا، ہر کوئی پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، گھنٹی بج چکی تھی۔ چھوٹو اور ڈھولو اسکول سے نکل آئے تھے۔ راستے میں وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے تو چھوٹو نے کہا، آج بہت ہی گرمی ہے، خدا کرے شام تک بارش ہو جائے۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، آمین آمین۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ گھر آ گئے۔ ددو نے ان کے لیے مزیدار کھانا تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر یونیفارم تبدیل کیا اور کھانے کی میز پہ آ گئے۔ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ایک دم سے آندھی چلنے لگی۔ وہ دونوں فوراً ہی باہر نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ اچانک سے ہی کالے سیاہ بادل آ گئے۔ چھوٹو تو خوشی سے جھومنے لگا، میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ چھوٹو اور ڈھولو کے سمیت ددو، للا، ببن حلوائی، ماسٹرنی جی، داروغہ سب ہی اس موسم میں خوش ہو گئے تھے۔ خوشگوار موسم نے ان پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ سب چہکنے لگے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن ابھی تک بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹو اور ڈھولو اپنے گھروں سے اپنی اپنی سائیکل لے آئے تھے اور اس میں مزے کر رہے تھے۔ ڈھولو کہنے لگا، ارے چھوٹو دیکھ رہے ہو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، آج بارش میں بہت سارا نہائیں گے اور بہت مزہ کریں گے، بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ داروغہ مٹر گش کر رہا تھا، جبکہ ببن حلوائی خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا، یار ببن جلدی کرو، بارش ہو گئی نا تو یہ ساری جلیبی، مٹھائی، رسگلے بھیگ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، سب ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اتنے میں داروغہ بھی اس کے پاس آ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ کہنے لگا، یار ببن اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو تھوڑے سے اپنے پیارے دوستوں کو ہی کھلا دو، کچھ ہو نہیں جائے گا، لو تم کھا لو پہلے۔ ببن نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں، لاؤ لاؤ ندیدے کہیں کے۔ داروغہ کہنے لگا، یار ببن ویسے تو تمہاری اتنی بڑی ساری مٹھائی کی دکان ہے، تم خود بھی کچھ مٹھائی کھا لیا کرو تاکہ ہر وقت کا یہ کڑوا پن تو ختم ہو، کچھ مٹھاس لہجے میں بھی لے آؤ میرے بھائی۔ ببن نے منہ بنا لیا۔ پھر داروغہ نے کہا، قسم پہاڑی والے بابا کی، آج تو بہت مزہ آنے والا ہے، اتنے مزے کا موسم ہو رہا ہے، ہم سب بارش میں نہائیں گے اور ساتھ میں ببن میاں کے گلاب جامن اور جلیبیاں اڑائیں گے، آہا۔ داروغہ ببن کو چھیڑ رہا تھا۔ ببن منہ بنا کے اس کی بک بک سن رہا تھا اور ساتھ میں اپنے کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ سارے بچے، چھوٹو، ڈھولو گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، رادھا اور ہینا بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن چھٹکی ابھی تک اندر ہی بیٹھی تھی کیونکہ اس کا کھانا ختم نہیں ہوا تھا اور ددو نے اس کو کھانا کھائے بغیر باہر نہیں آنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھٹکی بھی ددو سے لڑ کے باہر آ ہی گئی، لیکن اس کا موڈ خراب تھا۔ ڈھولو اس کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، چھٹکی باپی ویسے تو شام کے 4 بجے ہیں، لیکن تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ چھوٹو بھی ہنس پڑا، رادھا اور ہینا بھی ہنس رہی تھی۔ چھٹکی بولی، آج پھر ددو نے ڈانٹا ہے کھانے پر۔ کیوں، کھانا تمہاری پسند کا نہیں بنا تھا؟ نہیں، کھانا تو مزیدار تھا، لیکن ددو کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ، ٹھوس ٹھوس کر کھاؤ،
نہیں کھاؤ گے تو بچا ہوا کھانا باہر پھینکنا پڑے گا، کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہینا کہنے لگی، ہاں تو تمہارے ددو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، میری امی جان بھی یہی کہتی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا پیٹ بھر گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ سوچنا پڑے گا کہ کھانا بھی ضائع نہ ہو اور کھانا بھی نہ پڑے۔ راج پیچھے کھڑا ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، میری بات سنو، میرے پاس ایک اچھی ترکیب ہے جسے سن کر تم کہو گے کتنا اچھا دوست ملا ہے ہمیں۔ چھٹکی منہ بنا کے بولی، اچھا اپنا منہ میاں مٹھو بننا بند کرو اور بتاؤ کیا ترکیب ہے تمہارے پاس جس سے روز ڈانٹ بھی نہ پڑے اور کھانا بھی ضائع نہ ہو۔ راج نے کہا، صبر بتاتا ہوں۔ اچھا بھائی جلدی بتاؤ نا لیکن۔ پھر راج ان سب کو کہنے لگا، آؤ میرے پیچھے آؤ، گاؤں کے قریب جو ایک خالی میدان ہے جہاں گھاس اگی ہوئی ہے، اس میدان میں آ جاؤ۔ راج سب کو ساتھ لے کر خالی میدان کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ رستے میں داروغہ بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے۔ چھٹکی چھوٹو سے کہتی ہے، چھوٹو یہ راج ہمیں بتا نہیں رہا کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے اور کیا کرنا ہے ہم نے۔ مجھے بھی نہیں پتا آپی اس کے کیا پلانز ہیں، اس نے تو گھر سے گھاس کاٹنے والی مشین بھی اٹھا لی ہے اور ہم سب سے کہتا ہے کہ ہم سب نے اس میدان کو صاف کرتا ہے۔ پھر راج ان سب کو حکم دیتا ہے کہ سب نے باری باری یہ مشین چلانی ہے تاکہ اس میدان کو صاف کر سکے اور کوئی تھکے بھی نہ۔ ڈھولو اس سے پوچھنے لگا، اس میدان کو صاف کرنے سے کھانا ضائع ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تم ہم سے کرانا کیا چاہ رہے ہو؟ سیدھے طریقے سے بتاؤ۔ پہلے صاف کرتے ہیں نا، پھر بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تھوڑا کر کے اس کو ہر روز صاف کریں گے۔ سب بچے اس کے ساتھ میدان صاف کرنے لگتے ہیں۔ داروغہ تو تھوڑی دیر صاف کرنے کے بعد بولتا ہے، قسم پہاڑی والے بابا کی، مجھے تو بھوک لگ گئی۔ چھٹکی کہنے لگی، اچھا اب سمجھ آئی، اگر ہم اتنی محنت سے روزانہ کام کریں گے تو ہمیں زیادہ بھوک لگے گی اور ہم زیادہ کھانا کھائیں گے، اس طرح کھانا ضائع نہیں ہوگا، یہی پلان ہے نا تمہارا؟ راج کہنے لگا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ کوئی پلان ہے بھلا؟ میرے پاس ایک سرپرائز ہے، تھوڑی دیر صبر کر جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سب ہی تھک کے بیٹھ جاتے۔ ڈھولو بولا، اس کام میں تو کھیلنے سے بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ ہاں کیونکہ ہم سب ساتھ ہیں اور جب سب ساتھ ہوں تو مزہ ہی آتا ہے، ڈھولو اور للہ نے کہا۔ ببن حلوائی نے جب بچوں کو اتنی محنت کرتے دیکھا تو اپنی دکان سے بہت ساری جلیبی، سموسے اور گلاب جامن بھی لے آیا۔ لو بچوں، تم لوگ آج بہت کام کر رہے ہو تو بھوک بھی لگ رہی ہوگی، یہ لو گرما گرم سموسے، جلیبی اور گلاب جامن، یہ کھا لو، پھر تم لوگوں کے لیے چائے بھی بنا کے لاتا ہوں۔ داروغہ ببن کی فیاضی دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خیر ہے نا ببن، خیر ہے؟ اچھا یاد آیا، بارش ہونے والی ہے اس لیے تم اپنا کھانا سب کو کھلا رہے ہو۔ ببن نے کہا، تم کبھی باز نہیں آؤ گے داروغہ، ہمیشہ ہی الٹی بات کرتے ہو۔ میں نے کون سی الٹی بات کی ہے؟ تم خود کہہ رہے تھے بارش سے مٹھائی ضائع ہو جائے گی، مجھے سب پتا ہے تمہارا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کل بھی اس کو بیچ سکتا ہوں، آج میں صرف ان بچوں کے لیے لایا ہوں۔ اچھا ویسے میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو کھا لو تم، کس نے تمہیں منع کیا ہے؟ اچھا بہت شکریہ ببن بھائی، داروغہ نے ببن کو کہا۔ سب بچے ہی میدان میں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مزیدار بارش شروع ہو گئی۔ سب لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، لیکن بچے جو ہے نا وہیں پہ نہانے لگے۔ ددو بھی ان کے پاس آ گئے، ان کو آتا دیکھ کر بولے، بچوں تم کہاں چلے گئے تھے، ادھر کیوں آئے ہوئے ہو؟ چھوٹو نے کہا، ددو جی یہ جو میدان ہے ہم اس کی گھاس کو اور کوڑا کرکٹ کو اٹھا رہے ہیں۔ وہ کس لیے؟ پتا نہیں، راج نے کوئی پلان بتایا ہے لیکن وہ ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اچھا چلو صحیح ہے، اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، گھر آ جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ وہ دونوں سو گئے۔ سنک گھر میں اگلی صبح بہت خوشگوار تھی،
ہر چہرے پر رونق اور خوشگواری تھی اور سب ہی خوش تھے۔ گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا تھا، اس لیے سب بچے اسکول کے لیے رواں دواں تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک ابھی بھی فضا میں تھی، تھوڑی تھوڑی سی ہوا چل رہی تھی۔ راج نے اسکول جاتے ہوئے بچوں کو روک کے پوچھا، آج شام کو پھر میدان کی صفائی کرنی ہے نا بچوں؟ ہاں جی، ہم ضرور آئیں گے، ڈھولو، چھوٹو، چھٹکی، للا سب نے ہم آواز بولا۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد سب بچے جلدی جلدی کھانا کھا کر میدان میں چلے گئے۔ راج وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ کوڑے میں سے سارا کوڑا نکال کر کوڑے دان میں ڈال رہا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو، چھٹکی، داروغہ اور سب مل کر میدان کو بھی صاف کرنے لگتے ہیں۔ ددو کل سے حیران تھے کہ آخر گاؤں میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ببن حلوائی اور رجو چچی بھی بچوں کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں۔ سب لوگ مل کر میدان سے گھاس نکال کر میدان کو صاف کر رہے تھے۔ اتنے میں راجا بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو ان سب لوگوں کو کام کرتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ میدان کیوں صاف کیا جا رہا ہے؟ یہاں کسی میلے کا اہتمام کرنا ہے یا بچوں کے کھیلنے کے لیے صاف ہو رہا ہے؟ مجھے اطلاع ہی نہیں دی کسی نے۔ راج جلدی سے بولا، نہیں راجا جی، اس لیے صاف نہیں کر رہے، بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو، 1 منٹ بتاتا ہوں۔ ہاں بتاؤ بچے، بتاؤ آرام سے۔ راجا جی، بات دراصل یہ ہے، راج نے کہنا شروع کیا، گھروں میں کھانا بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا کھانا کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں، جس سے رزق ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ میدان صاف کر رہے ہیں، اس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے یا پلاسٹک کے برتن رکھ دیں گے اور سب گھروں کا بچا ہوا کھانا ان برتنوں میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کے پاس کے جانور اور پرندے آ کر کھا لیا کریں گے۔ سب لوگوں نے جب راج کا یہ پلان سنا تو بہت ان کو اچھا لگا۔ راجا جی بولے، اچھا پلان تو اچھا ہے، لیکن راج بیٹا، آپ کو پہلے مجھے اطلاع کر دینی چاہیے تھی تاکہ میں یوں پریشان نہ ہوتا۔ جی معاف کر دیے راجا جی، بس ہم سرپرائز دینے کے چکر میں تھے۔ راجا جی ہنس دیے، ایک تو آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سرپرائز بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ راجا کی بات سن کر سب مسکراتے۔ راجا بولے، میں ابھی جا کر ڈھولچی سے اعلان کرواتا ہوں کہ بچوں نے اتنی محنت کی ہے تو اب جو بھی گھر میں کھانا بچے وہ سب اس میدان میں لے جا کر برتنوں میں ڈال دیا کریں تاکہ چرند پرند یہاں آ کر کھانا کھا سکیں۔ ڈھولو بولا، کیوں نہ ہم اپنے جیب خرچ سے بھی کچھ باجرا، چاول اور اناج وغیرہ لا کر رکھتے ہیں۔ ہاں شاباش میرے بچے، تم نے بہت اچھا سوچا ہے، اس طرح پرندوں کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا، ددو نے کہا۔ چھٹکی کافی دیر سے خاموش تھی، کہنے لگی، میں نے کل تمام گھروں سے سوکھی روٹیاں لے کر پانی میں بھگوئی تھی۔ سوکھی روٹیاں بورے والے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر اس کا پیس کر آٹا بنا دیتے ہیں اور اس آٹے میں ملا دیا جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہاں سوکھی روٹی پرندوں کو بھگو کر دی جائے گی۔ سب لوگوں نے تالیاں بجائی۔ چھٹکی کا پلان واقعی میں اچھا تھا۔ ددو بچوں کے جوش و خروش کو بہت خوش ہوئے اور کہا، بچوں، آپ لوگوں کی سوچ اچھی ہے، جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا اچھا ہے، یہ ہمارے ماحول کا حصہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہمارا ماحول صاف اور خوشگوار رہتا ہے۔ آئندہ بھی آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ پھر ددو نے کہا، چلو بچوں، اب سب اپنے اپنے گھروں کو چلیے اور اپنے اسکول کے کام کیجیے، پھر کل سب یہاں اپنا گھر سے بچا ہوا کھانا اور کچھ پیسے لے کر جمع ہوں گے۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن بچے بوڑھے اپنے روزمرہ کاموں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے تیار ہو کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ ببن حلوائی اپنی دکان کی صفائی کر رہا تھا۔ داروغہ بھی تھانہ جانے کے لیے تیار تھا۔ راجا جی گاؤں والوں کی خیریت و عافیت جاننے کے لیے محل سے باہر آ گئے تھے۔ سب لوگوں کو شام کا انتظار تھا۔ داروغہ سب گاؤں والوں سے کہتا پھر رہا تھا، گاؤں والوں کو آج سب شام بچا ہوا کھانا میدان میں لے کر آ جانا۔ چھوٹو، ڈھولو، چھٹکی، للا شام کو میدان میں اپنا کھانا لے کر جمع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹو جلدی کرو، یہ کھانا برتنوں میں ڈال دو۔ راج بولا، میں یہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو دیتا ہوں۔ اتنے میں راجا اور رانی بھی تشریف لے آتے ہیں۔ رانی جی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، بلیوں کے لیے روز تازہ دودھ میں لے کر ڈالا کروں گی۔ سب بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج کے بعد کھانا ضائع نہیں ہوگا۔
اور گاؤں کے ساتھ جنگل میں رہنے والے جانور اور پرندے بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اور جن کو پرندوں اور جانوروں سے عشق تھا وہ تو بہت ہی خوش ہو گئے تھے، کیونکہ اس طرح وہ جانور اور پرندوں کے ساتھ انسیت قائم کر کے ان کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے کہ ایک دم سے آسمان پر سے کبوتروں کا ایک گول اڑتا ہوا آیا اور اپنے پسند کا کھانا کھانے لگا۔ کچھ کبوتر جن کو بھوک نہیں تھی وہ صرف پانی پینے لگے، نہ صرف خود کھاتے پیتے بلکہ وہ اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جا رہے تھے۔ سب لوگ کبوتروں کو خوشی سے دیکھے خوش ہو رہے تھے اور ان کی روح کو ایک اچھا کام کر کے اطمینان مل گیا تھا۔